امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، چپلی بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو پیغمبروں کو گالی دیتا تھا اور ان سے دشمنی رکھتا تھا۔ مچھر ایک شخص تھا جو پیغمبروں کا مذاق اڑاتا تھا۔ مکڑی ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کے لیے جادو کیا کرتی تھی۔ بندر وہ یہودی ہیں جو ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ سود بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو سخت ممانعت کے باوجود ہفتہ کے دن شکار کرتے تھے۔ گوگ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس معاہدے پر ایمان نہ لائے جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ بچھو ایک مفصل شرارتی آدمی تھا جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگایا کرتا تھا اور لوگوں میں فساد مچا دیا کرتا تھا۔ رنگ بدلنے والا شخص اللہ تعالیٰ بھرے بھرے مزاج بدلنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ چپلی مارنے پر 100 نیکیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چپلی کو پہلی ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مور فرشتے کو دیکھتا ہے، اگر تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور وہ اس لیے ڈرے کہ فرشتے اس کی دعا میں آمین کہیں اور اس کے لیے استغفار کریں، اس کی عزت و اخلاص کی گواہی دیں۔ اور اگر گدھے کے رینگنے کی آواز سنو تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو۔ بکری کی عزت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری کی عزت کرو، وہ جنتی جانور ہے۔ مرغ نے فرشتے کو دیکھ لیا، جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ کیا مینڈک کو مارنا گناہ ہے؟ حدیث پاک میں مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ تسبیح کرتا ہے، البتہ مینڈک کھانا حرام ہے۔ بلا ضرورت نہیں مار سکتے کیونکہ یہ نہ حملہ کرتا ہے اور نہ کاٹتا ہے۔ کوا ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ امام حسین پر سب سے زیادہ گریہ کرنے والا پرندہ الو تھا۔ جب کوئی انسان امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پرندہ گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، جب کوئی انسان کھا رہا ہوتا تھا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا، لوگ بھی اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں اور صحراؤں اور ویرانوں کو بسا لیا اور کہنے لگا، تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا۔ رونے والا پتھر۔ حضرت عیسیٰ ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف پانی بہہ رہا تھا۔ آپ نے پتھر سے دریافت فرمایا، اے پتھر، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے عرض کی، جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میری دائیں آنکھ کے آنسو ہیں، الٹی جانب سے آنے والا میری بائیں آنکھ کے آنسو ہیں۔ سب کو کس جگہ پھینکا گیا ہے؟ سانپ کو اللہ نے اس سانپ جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا، آدم کو بہکایا، اس سانپ کو اصفہان میں پھینکا گیا۔ انڈے کا صدقہ
بہترین صدقہ ہے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ صدقہ دینے کا مکمل طریقہ: ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالیں، چینی اور گڑ، چیونٹی اور کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، آٹے کے ساتھ گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو دیں۔ صدقہ سے علاج: صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو، کیونکہ صدقہ بیماری اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ مسکراتا سلام بھی صدقہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرو، یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے۔